اپنے نوجوان لشکریوں کو لے کر ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے ان کو بڑا پریشان کیا تھا. وہ عیسائیوں نے حضرت خالد بن ولید پر حملے کیے تھے. ان کے حملوں کا جواب دینے کے لیے آپ اپنی فوج کے ساتھ اس قلعے کا محاصرہ کر لی. اب جہاں خالد بن ولید اڑ جائے، کون ہے جو ان کے مقابل میں آئے گا؟ بہت دن گزر گئے، اندر قلعے میں بند تھے وہ لوگ سارے عیسائیوں کے پادری نے سب کو بلا کر کے مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو اس سے لڑنا بہت مشکل ہے، یہ نوجوان سپاہیوں کی ایک کھیپ لے کر کے آیا ہے. اور مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ جب جاتے ہیں تو مال غنیمت لوٹنے کے لیے نہیں جاتے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نکل جاتے ہیں. یہ تو آتے ہی ہے قتل ہونے کے لیے، مر جاؤں تو جلدی مجھے جنت مل جائے. ان کا کیا علاج ہے بھلا؟ جو چاہتا ہی ہے میں ختم ہو جاؤں تو اس کا کیا علاج ہے؟ دنیا اسی جذبے سے آج بھی ڈرتی ہے، دنیا اسی جذبے سے آج ڈرتی ہے. تو حضرت خالد بن ولید کے ان کے سپاہیوں کے ان جذبوں کو دیکھ کر وہ اندر سے میٹنگ کرتے ہیں کہ ایسا ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے ہم نہیں جیت سکتے. میں ایک پلان بنایا ہوں. پاپ کہہ رہا ہے، پادری کہہ رہا ہے، میرے پاس ایک پلان ہے ان کو ان کے مقصد سے ہٹانے کا. سبوں نے کہا کیا ہے؟ کہا ان سے ٹائم لے لو، ان کو صلح کی بات کرو کہ ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں آپ سے، یہ قلعہ یہ ساری چیزیں آپ کے حوالے، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ایک شرط رکھیں گے. 3 دن کے بعد خالد بن ولید کو اور اس کے سپاہیوں کو بازار میں سے گزرتے ہوئے یہاں تک آنا ہوگا. سبوں نے پوچھا کہ وہ گزر کے آ جائے گا، اس میں کیا ہے؟ کہا نہیں، میں پورے شہر کی حسین ترین لڑکیوں کو بازار میں کھڑا کر دوں گا، آدھے آدھے لباس میں، اور راستے پر دولت کے انبار بچھا دوں گا. نوجوان ہے، بھڑکیلا نفس ہوتا ہے، حسن کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا. تو انہوں نے سب نے کہا کہ بہت اچھا مشورہ ہے. تو خالد بن ولید کے پاس آیا یہ عیسائی راہب، اس نے کہا دیکھو ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، صلح کر لیں گے. آپ نے کہا اچھا ہے، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے، قتل و غارت نہیں چاہتے، صلح ہو جائے اچھی بات ہے. لیکن اس عیسائی نے کہا لیکن ایک شرط ہے ہماری، آپ 3 دن کے بعد اس بازار سے گزرتے ہوئے ہمارے قلعے تک آ جائیں. آپ اور آپ کے سارے فوجی صحیح سلامت اگر پہنچ گئے تو یہ چابیاں بغیر مقابلے کے آپ کے حوالے ہم کر دیں گے، یہ قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں. خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سا بڑا کام ہے. 3 دن جب گزرے تو آپ کو شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ ان کے پلاننگ ہے، منصوبہ بندی. اسی کو کہتے ہیں دشمن گھاٹ لگا کر کے ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، پہلے سے اپنی تدبیر کرو. اللہ نے فرمایا وہ صحابہ تھے جو اپنی تدبیر کرتے تھے. آپ کو شک تو ہو رہا تھا اتنی آسانی سے اتنا بڑا قلعہ ہمارے حوالے کیوں کرنے جا رہے ہیں، لڑائی بھی نہیں، جنگ بھی نہیں، اور صلح، اتنے شریف تو ہے نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید 3 دن کے بعد، ان کی فوج کی ایک خاصیت یہ تھی کہ پورے کے پورے جوان تھے، وہ کڑیل جوان سپاہی. تیسرے دن جب اس راستے پر آئے، اچانک حضرت خالد بن ولید کو کچھ جھلکیاں محسوس ہو گئی کہ حسن کا بازار گرم کیا گیا ہے، دولت بچھائی گئی، اور ننگی لڑکیاں رقص کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں. آپ رک گئے، وہی رک گئے. پلٹ کر کے اپنے نوجوان صحابہ جتنے بھی تھے، ایک ایسی تقریر آپ نے فرمائی تاریخ میں آج تک موجود ہے. آپ نے فرمایا اے نوجوانان اسلام، آج تمہارا اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں، تمہارا اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. اگر آج تمہارا قدم ڈگمگا گیا، قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ تم پر لعنتوں کے پھٹکار برسائے گی، اور اگر تم ثابت رہ گئے تو قیامت تک رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تم پر برسیں گی. انہوں نے پوچھا، وہ نوجوانوں نے ابھی دیکھا نہیں تھا کیا ماحول چل رہا ہے، پوچھا کیا مسئلہ ہے. خالد بن ولید نے کہا دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہے، تمہارے ایمان پر حملہ، تمہارے اخلاق پر حملہ، تمہارے نفس پر حملہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، گزریں یا نہیں گزریں.
کہا گزرنا تو ہے، ہم نے شرط رکھی ہے، گزرنا تو ہے، بس ایک چیز میری سن لو۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا آج میں تمہیں کوئی اور علاج نہیں بتاتا، صرف میرے آقا کی ایک سنت پہ عمل کر لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو حضور کی ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں، بتائیں اور کون سی ہے؟ سیدنا خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جب میرے آقا بازار میں جاتے تھے تو اپنی نگاہیں نیچے کر کے جاتے تھے۔ یہ میرے آقا کی سنت، اس پر تم آج عمل کر لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے نبی ہمارے سامنے ہیں۔ وہ سارے نوجوان سپاہی، اب جب مارچ شروع ہوا ان کا حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں، ادھر سے ادھر سے یہ حسینائیں اپنی طرف بلاتی رہیں، پکارتی رہیں، پورے راستے پر نہ کسی نے سر اٹھایا، نہ آنکھ اٹھائی، نہ دولت کا ایک سکہ اٹھانے کے لیے کوئی نیچے جھکا، صحیح سلامت وہ اس قلعے تک پہنچے، ایک نے بھی نہیں نظر اٹھائی۔ ان عیسائیوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ صاحب اس میں ملوث ہو گئے ہوں گے، اب ان پر حملہ کرنے کا وقت ہے، لیکن وہ وقت سے پہلے حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہنچے، کسی ایک نے بھی ادھر ادھر نگاہ نہیں ڈالی، تو حیرت میں ہکے بکے دیکھتے رہ گئے۔ خالد بن ولید کو وہ اپنی شرط کے مطابق ساری چابیاں لا کر کے حوالہ کر